الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم اس ویڈیو کلپ میں رجب المرجب کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے. فضیلت اس لیے کہ اس مہینے کی بہت سی برکات ہیں، بہت سی فضیلت ہے، مختلف حوالے سے احادیث میں بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے تو ماہ رجب جو ہے وہ اسلامی مہینے میں اس کا 7واں نمبر آتا ہے، اسلامی مہینوں میں اس کا 7واں نمبر آتا ہے. رجب جو ہے وہ لفظ ترجیب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے تعظیم و تکریم کرنا، عزت دینا. تو اہل عرب جو تھے وہ اس مہینے میں ایک دوسرے کو عزت تعظیم دیا کرتے تھے، مطلب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے. پھر اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اس کا ایک معنی ہے وہ ٹپکنے کے بھی ہیں. ٹپکنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسانوں کے اوپر بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں. پھر اس کا ایک مطلب جو ہے وہ اسم بھی کہا گیا کہ جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا ہے نا تو یہ تمام چیزیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. تو اللہ پاک پوچھتا ہے کہ بھئی بتاؤ اس تمہارے مہینے میں کیا کتنے لوگوں نے گناہ کیے، نیکیاں کی. تو وہ نیکیاں تو بتاتا ہے یہ مہینہ، برائیاں نہیں بتاتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام اسم یعنی بہرا رکھا ہے، تو میں لوگوں کی نیکیاں اور اچھی باتیں تو سنتا ہوں، لوگوں کی بری باتیں نہیں سنتا. تو اس مہینے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں. پھر رجب کے 3 الفاظ ہیں، 3 ایک حروف ہیں، رے جیم اور با. را سے رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی، جیم سے جود و سخا اور با سے بر یعنی مہربانی اور احسان جو اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں پر بہت زیادہ کرتا ہے. سامعین محترم، صوفیہ کرام نے اس کو بیان فرمایا کہ را سے مراد اللہ کی رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کی جو جرم اور غلطیاں ہوتی ہیں نا، اور با سے مراد کہ اللہ پاک ان غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، اتنی مہربانی اپنے بندوں پر کرتا ہے. اسی طرح رجب جو ہے وہ جسم کو شعبان ہمارے دل کو، اور رمضان جو ہے وہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے. یہ رجب کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں. رجب کیا ہے؟ وہ گناہوں سے استغفار کرنے کے لیے ہے. شعبان کیا ہے؟ عیوب، عیب جو ہے وہ چھپانے کے لیے. اور رمضان جو ہے وہ دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہے. پھر فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو نقل کیا پیر غوث العظم سیدنا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں رجب عزت کا مہینہ ہے، شعبان خدمت کا، اور رمضان نعمت الہی کا. رمضان، اچھا رجب کیا ہے کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ رجب کیا ہے، وہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب کیا ہے؟ بیج بونے کا مہینہ. جیسے فصل ہوتی ہے نا، بیج بوتے ہیں تو بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان کیا ہے؟ اس پر پانی، کھاد ڈالنا، پانی اس کو دینے کا مہینہ ہے. اور رمضان کیا ہے؟ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. مطلب اگر آپ نے رجب سے اس کی شروعات کی ہے، اگر عبادتوں کی، صدقہ و خیرات کی، درود کی، تو آپ کو اس کا اجر سارا کا سارا مطلب تاک راتوں میں بھی انہی کو عطا ہوتا ہے. اور رمضان کی صحیح اگر آپ کہتے ہیں نا اس کی رحمتوں سے برکتوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو رجب سے شروعات کرنی ہوگی. جیسے اگر آپ کا ایک مہینے میں پیپر شروع ہونے ہیں تو آپ یہ نہیں کرتے کہ جس مہینے پیپر ہوگا اسی مہینے
تیاری کرتے ہیں، بلکہ آپ 2-3 ماہ پہلے جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ایگزامز کی۔ تو اسی طرح کوئی بھی معاملہ آنا ہوتا ہے، شادی ہونی ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں کہتے کہ جس دن شادی ہوگی، نکاح ہوگا، اسی دن ہم لوگ تیاری کریں گے، کپڑے لے کر آئیں گے، نہیں، بلکہ آپ کتنے مہینوں پہلے ہی جو ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان آتا ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ، تو فرمایا گیا کہ صحیح معنوں میں رمضان مبارک کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، ان سے وہی بندہ فائدہ لے سکتا ہے جو رجب میں اس کی شروعات کر دیتا ہے۔ تو رجب میں ماشاءاللہ سے فرمایا گیا کہ نیکیاں عام مہینوں میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 10 گنا ہے، رجب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا کر دیتا ہے۔ مطلب آج سے آپ اگر کوئی رجب کے مہینے میں کوئی نیکی کرتے ہیں، اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلائے تو جہاں آپ کو 10 گنا ثواب ملتا تھا، یا آپ ایک دفعہ درود پاک پڑھتے تھے تو آپ کو 10 گنا ثواب ملتا تھا، تو اب آپ کو 70 گنا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ جب کسی کی مدد کرتے تھے اور کسی مسلمان بھائی کی جو آپ کو ثواب ملتا تھا، اس کو اللہ پاک اب کریں گے تو 70 گنا سے زیادہ اللہ پاک کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور شعبان میں اگر یہی نیکی کریں گے، جو رجب میں کریں گے تو 70 گنا، شعبان میں 700 گنا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور رمضان میں 1000 گنا ثواب اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، اندازہ کریں۔ لیکن اس کے لیے کہ جو بندہ جو ہے وہ رجب سے ہی اس کی شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام پر ہے، اور رمضان شریف کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے، اور ایسے ہی فضیلت ہے رجب کو تمام مہینوں پر جیسے تمام جو کلام ہیں ان پر فضیلت اللہ کے کلام کو ہے۔ مطلب ہر کتاب، کوئی بھی دنیا کی کتاب ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا کی کتابیں ایک طرف اور اللہ کا کلام قرآن پاک ایک طرف، تو اتنی زیادہ فضیلت جو ہے وہ رجب کی بیان کی گئی ہے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک وہ جو رات گزشتہ رات جو گزر چکی ہے، رجب کی پہلی رات، پھر شعبان کی 15ویں رات، پھر جمعے کی رات جو ابھی اس وقت ہم جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہے جس میں ابھی ہم ذکر الہی کر رہے ہیں اور محفل کر رہے ہیں، تو یہ رات، اور عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے رجب کی پہلی رات اور رجب کی جو 27ویں رات بھی، اندازہ کریں کہ معراج، شب معراج کی رات جو ہے وہ بھی بیان کی گئی ہے۔ پھر اس میں فرمایا گیا جس نے اس کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے تو میں بھی اس کی تعظیم کرتا ہوں۔ جو میری اس رجب کی تعظیم کرتا ہے نا، اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرتا، اس مہینے میں کسی کا مال نہیں کھاتا، اس مہینے میں حرام نہیں بیچتا، اس مہینے میں بڑوں کا ادب کرتا ہے، تو یہ سارے نیکی کے اعمال وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، میں اللہ کی تعظیم کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں بھی اس کی تعظیم کرتا ہوں، میں بھی پھر اس کی تعظیم کرتا ہوں، اور جو اگر اس کی تعظیم کرتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، اور جو توہین کرتا ہے اور اس مہینے کا خیال نہیں رکھتا اور پھر بھی تمام برائیوں کے کام ویسے ہی جاری رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا ہے شہر اللہ، مطلب رجب کیا ہے، وہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت اس کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ مہینہ میرا ہے اور بندے بھی میرے ہیں اور رحمت بھی میری ہے، تو میں جتنی چاہوں اپنے بندوں پر رحمت برسا دوں۔ یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے میں توبہ کی، اس مہینے میں توبہ کی، اسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، کہ جس طرح اللہ نے ان انبیاء پر اپنا کرم فرمایا اجر کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ وہی کرم حضور علیہ السلام کی امت پر حضور کے صدقے سے عطا فرماتا ہے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اللہ کی رضامندی واجب ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو ساری کی ساری رجب المرجب کی باتیں بتا رہا ہوں، ویسے ہم لوگ یہ پڑھتے آئے ہیں رمضان کے حوالے سے بڑی فضیلتیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یار ہر چیز
پانے کے لیے تھوڑی سی پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے. اور اگر ہم ابھی سے رجب کے مہینے میں ہی درود و سلام پڑھنا شروع کریں, رجب کے مہینے میں ہی استغفار پڑھنا شروع کریں, تو کتنا اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم کرتا ہے. پھر فرمایا کہ رجب میں جو صبح شام 70 بار استغفار کرتا ہے, اس کا بدن آگ پر حرام کر دیا جاتا ہے. مطلب جہنم میں وہ نہیں جائے گا, جہنم کے لیے وہ حرام ہو گیا اور جنت کے لیے حلال ہو گیا. مطلب کہ اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور جو شخص رجب کے مہینے میں جھوٹ بولتا ہے, ویسے تو جھوٹ بولنے کا ویسے ہی بڑا گناہ ہے, تو جو جھوٹ رجب کے مہینے میں بولے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ سے بدبو آئے گی, اور ایسی بدبو کہ لوگ اسے دور بھاگیں گے. اندازہ کریں تو کثرت استغفار کا اس میں حکم دیا گیا. پھر فرمایا کہ اللہ رجب کی ہر رات کو فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے اور میرا بندہ اور رحمت میری رحمت ہے اور فضل میرے ہاتھ میں ہے, اور اس مہینے میں جو بھی مجھ سے مغفرت مانگتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں, جو مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں اس کو اس سوال کا عطا کرتا ہوں, اس کو اجر عطا کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت کا اتنا خاص کرم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں بھی قبولیت کا درجہ اختیار کرتی ہیں, قبول ہوتی ہیں. پھر فرمایا کہ ماہ رجب میں جہاں پہ یہاں پہ نیکیاں کرنے کا بھی بہت اجر ہے, تو وہاں پر ماہ رجب میں جو گناہ کرتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت برا دکھایا گیا, بتایا گیا ہے. ماہ رجب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک ایسی نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہر کس شخص کے لیے ہے, تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو رجب میں آپ کا امتی آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہے, یہ نہر اس شخص کے لیے ہے. اللہ کا اندازہ کریں کہ وہ نہر اتنی مزے کی نہر جو ہے, اندازہ کریں اس کا پانی کس کو نصیب ہوگا جو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے گا. پھر ماہ رجب میں صدقہ و خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار رمضان آئے گا تو ہی ہم صدقہ و خیرات کریں گے, تو ہی ہم کچھ بانٹیں گے, تب ہی ہم کسی ضرورت مند کی مدد کریں گے. تو فرمایا ہے کہ جو ماہ رجب میں تھوڑی سی بھی خیرات کرتا ہے نا, تو اس نے گویا 1000 دینار اللہ کی راہ میں خیرات کیے, اور اس کے بدن کے جسم کے ہر بال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نیکیاں عطا کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی, اب یہ رجب کی بات ہو رہی ہے. رجب کے بعد شعبان اور پھر رمضان آنا ہے, تو رجب میں نیکیوں کا عالم چیک کریں ذرا کہ اللہ کی عطاؤں کا عالم ابھی سے کتنا شروع ہو گیا ہے. کس کے لیے کہ اس کے بدن کے جسم کی, اب پتہ نہیں جسم میں کتنے بال ہیں, 1000 بھی لگائیں تو 1000 کو 1000 سے ضرب دیں تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے ایک صدقہ کرنے سے. اور اگر آپ زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے تو پھر اس کا کتنا ہوگا کہ اس کے ہر 1000 درجے بلند کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 گناہ مٹا دے گا, اور ہر روزہ اور ہر خیرات کے عوض میں 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے. ہم 1000 حج کر ہی نہیں سکتے زندگی میں, 1000 عمرہ کر ہی نہیں سکتے, اور 10 عمرے بھی کر لیں تو کتنے پیسے ایک عمرے پہ کتنے پیسے لگ جاتے ہیں, اور ایک حج میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. تو فرمایا جو رجب کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اسے کئی حجوں کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے, اور یہ وہ حج ہے جو مقبول ہے اللہ کے ہاں. اور جنت میں اس کے لیے اللہ پاک 1000 محل تیار کر دیتا ہے. ایک گھر جنت میں نہیں بن سکتا ہمارا اور کجا, لیکن اللہ کی رحمت ہے, وہ چاہے تو کتنی گھر بنا دے. تو کس وجہ سے صرف رجب میں اگر آپ جو ہے ابھی سے صدقہ و خیرات کرنا, بانٹنا شروع کر دیتے ہیں, دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا کچھ عطا کر دیتا ہے. فرمایا رجب میں اب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں رجب میں کیا کیا معاملات کرنے چاہیے, تو ان کے لیے عرض ہے کہ رجب کے جو مہینہ ہے نا, اس میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. پھر نفل پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے بیان کی گئی, بیماروں کی عیادت کرنے کی
بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ پھر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رجب میں کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑے گا تو جب وہ مرے گا تو فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئیں گے۔ اندازہ کریں کہ یہ رجب کے مہینے کی فضیلتیں ہیں، ذرا سوچیں ابھی رمضان کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو کتنی فضیلتیں ہوں گی نا۔ اچھا پھر فرمایا کہ علماء کی محفل میں جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب میں علماء کی محفل میں جائے اسے علماء کی 1000 محفلوں میں جانے کا اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے۔ علماء کی 1000 محفلوں میں جانے کا، ایک محفل میں بیٹھنے کا، کسی اہل علم کی بارگاہ میں اس نیت سے بیٹھنا کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھنا۔ اور جو علم کی بات ہے وہ کیا ہے؟ جنت کے پھول ہیں۔ تو یہ کتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ علماء کرام، یہ نہیں کہ آپ خود ہی بیٹھ جو تسبیح لے کے اور نوافل پڑھنا شروع کر دو، فرمایا نہیں، اس مہینے میں تم علم حاصل کرو، فقہ کا علم حاصل کرو، عقائد اپنے ٹھیک کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو۔ تو یہ ماشاءاللہ سے جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ادارے میں بھی ختم نبوت کے کورس کروائے جا رہے ہیں، ہمارے ادارے میں ہمارے حق کے فقہ کے عقائد ٹھیک کرنے کے کورس جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اور یہ رجب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک کوئز پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو ادارہ جاء الحق کے جو ٹیچرز ہیں مل کر، اور ابھی جو ماشاءاللہ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس جاری و ساری ہے، یہ سب علم کے کام، علم کی باتیں ادارہ جاء الحق میں کروائی جا رہی ہیں، اور یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عین حکم کے مطابق کروائی جا رہی ہیں کہ جو بھی علم حاصل کریں وہ آگے ضرور پہنچائیں۔ علم کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کی عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کر دیتا ہے ان میں، اور ان کو سنوار دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف تسبیحاں پڑھتے جائیں اور آپ علم کے حوالے سے دیکھا جائے بالکل ہی کمزور ہو، پتہ ہی نہیں ہے کہ سود کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے۔ حرام حلال کا پتہ چلے گا تو تب ہی آپ جو ہے پاک صاف ہوں گے اچھے سے، تو پھر ہی آپ کی تسبیح اور قرآن پڑھنا آپ پر اثر کرے گا۔ تو خدا را اہل علم کی بارگاہ میں ضرور بیٹھیں۔ اسی طرح فرمایا کہ دوستوں سے ملاقات کریں اس مہینے میں، یہ نہیں کہ آپ مصلی پکڑ کے بیٹھ جائیں، فرمایا کہ ان سے ان کا حال بھی پوچھیں، ان سے مصافحہ کریں، کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرے گا قیامت کے روز اس سے اللہ کے خاص فرشتے مصافحہ کریں گے۔ جو ملتا ہے نا اپنے مسلمان بھائی کے پاس جانا، یہ نہیں کہ جا کے چل یہ مصافحہ کر کے آگے، اس کا مطلب ہے کہ ان سے ملنا، ان کے دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو یار آؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، چلو تمہارے کام میں، کسی کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا۔ تو یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنے پیارے انداز میں ہم سب کی تربیت کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا مسجد میں چراغ جلائے نا، آج کل تو چراغ نہیں ہوتے، تو آج کل کیا حکم ہے کہ مسجد میں چراغ جلائیں، مطلب کہ جائیں آپ اپنے مدارس میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں، اگر وہاں پہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پر کام کریں، گندگی ہے تو آپ اس کو صاف کریں، چٹائیوں کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے، وہاں پہ کسی بھی چیز کی قرآن پاک کی ضرورت ہے، آپ کے مدارس میں اگر وہاں پہ بچوں کی فیس کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بچے کو فیس دے دیں تو قرآن پاک پڑھ لے، اساتذہ کرام کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، کسی بھی چیز کے حوالے سے، لنگر کے حوالے سے ضرورت ہے تو آپ جائیں اور ضرور مدد کریں، مساجد میں اور مدارس میں جائیں، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے میں مسجد میں چراغ جلائے، اس کے نامہ اعمال میں ہر تیل کے ہر قطرے کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور جنت میں اس کے لیے اللہ پاک محل تیار کر دیتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے ایک کام کیا ہے اور ایک اینٹ بھی رکھی ہے، کسی مسجد میں لگائی ہے، تو پوری مسجد کا اجر اللہ پاک آپ کو عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ ایک آیت پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو۔ تو اس مہینے میں ہمیں غور کرنا ہے اپنے اعمال کے اوپر اور اپنے علم کے اوپر، اور اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کے جا کے قرآن پاک کی تلاوت بھی سیکھنی ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی غلطی نہ ہو، اور قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے یہ بھی سیکھنا ہے۔ تو یہ میرا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں، اور اپنے رب سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ کام ہے کہ جو ہمیں رجب کے مہینے میں کرنے ہیں۔ عام طور پہ غلط تاثر یہی ہے کہ یار رجب کے مہینے میں صرف آپ نے تسبیح پکڑ لینی ہے اور بس بیٹھ جانا اور کسی سے ملنا نہیں ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ گھر والے کہہ رہے ہیں یار یہ چیز لے آؤ جا کے، تو وہ بھی کام نہیں کرنا۔ تو نہیں، آپ نے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، روزہ رکھیں، یہ بھی رجب کے مہینے میں حکم ہے روزہ رکھنے کا۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے آپ سو جائیں،
صحابہ کرام تو سوتے نہیں تھے روزہ رکھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں سوتے تھے نا، بلکہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے معاملات جاری رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کی بارشوں کا نزول فرمائے، اور رجب المرجب کے مبارک مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔